بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ ہم احد شریف میں حاضر ہیں۔ کل رات بھی حاضر ہوئے تھے اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ حاضر ہوئے۔ یہاں کل رات تو بہت جمع غفیر تھا زائرین کا۔ حضرت سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول ہی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 70 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار آپ کے ساتھ آرام فرما رہے۔ بہت سارے عرب اور غیر عرب جہاں جہاں سے بھی اہل محبت آتے ہیں وہ مدینہ منورہ حاضری دے کے احد شریف ضرور آتے ہیں۔ احد شریف بھی اب مدینہ منورہ میں شامل ہے، اور پہلے شروع میں بہت دور لگتا تھا، لیکن اب تو ساری آبادی احد شریف تک آ گئی۔ چاروں طرف مکانات، آبادی ہی آبادی ہے۔ پہاڑ اس وقت تو چونکہ مغرب کا وقت ہے، مغرب ہو چکی تو اندھیرا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ دن کو ماشاءاللہ اس نورانیت اپنی بکھیرتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب پہاڑ ہے جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور ایک روایت میں علی المرتضیٰ ساتھ تھے۔ پہاڑ وجد میں آ کے ہلنے لگا۔ حضور نے قدم مبارک مار کے، ایڑی مار کے ارشاد فرمایا، اثبت یا احد، ٹھہر جا، تجھ پہ اللہ کا ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید جلوہ گر ہیں۔ اس کی تاریخی اہمیت سے ہر مسلمان آگاہ ہے۔ بدر میں ذلت و رسوائی کے بعد قریش مکہ حسد کی آگ میں جل رہے تھے اور پورا سال انہوں نے تیاری میں گزارا بدر کا بدلہ لینے کے لیے۔ 70 کافر مارے گئے تھے، 70 قیدی ہوئے، بڑے بڑے سردار سارے مارے گئے تھے۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے پورا سال تیاری کی اور اگلے سال احد شریف میں حملہ آور ہو گئے۔ احد شریف میں پہلے حملے میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خصوصاً سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھی اس جواں مردی اور جوش و جذبے کے ساتھ لڑے کہ قریش مکہ دوڑ نکلے، بھاگ گئے، اور پھر انہوں نے جب مسلمان تھوڑا سا بے توجہ ہوئے، مال غنیمت کی طرف لگ گئے، تو انہوں نے پیچھے ایک چوٹی سے چھپ کے حملہ کیا۔ افراتفری مچ گئی، بھگدڑ مچی۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کا تو کوئی شخص تھا نہیں، نہ بدر میں نہ احد میں۔ وہ جدھر جاتے تھے کفار کی لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے تھے۔ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے۔ حضور نے فرمایا، میں نے 7 آسمانوں پہ دیکھا حضرت حمزہ کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا، اسد اللہ و اسد رسول ہی۔ بڑی جواں مردی کے ساتھ دوسری بار پھر جب کافر حملہ آور ہوئے تو مسلم مجاہدین نے، مسلمانوں نے، جانثاروں نے، صحابہ کرام نے ایسی مثالیں پیش فرمائیں جانثاری کی کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جانیں قربان کی، زخم سہے لیکن پرواہ نہیں کی۔ نتیجتاً پھر کفار دوڑے اور بھاگ گئے اور مسلمان یہاں ہی رہے۔ یہ میدان جو ہے یہاں مسلمان رہے۔ بعض لا علمی میں شکست کہہ دیتے ہیں جو مسلمانوں کو احد میں شکست ہوئی۔ اگر معاذ اللہ شکست ہوتی مسلمانوں کو تو مسلمان بھاگ جاتے، یہ جگہ خالی کر دیتے۔ شکست کفار کو ہوئی، مسلمان یہاں رہے، جنازے یہاں دفن کیے، قبریں ان کی بنائیں، جنازے پڑھے اور بالکل آرام کے ساتھ، تسلی کے ساتھ یہاں سے مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔
مدینہ منورہ، گنبد خضرا اور جنت البقیع کے بعد سب سے بڑی زیارت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ شہدائے احد کے پاس جایا کرو، جا کے سلام عرض کیا کرو۔ فرمایا قیامت تک جو بھی انہیں سلام کہے گا وہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ اور ہزاروں واقعات ایسے ہیں، اہل اللہ، اولیاء اللہ، اللہ کے بندے اور صحابہ کرام اور صحابیات جو بعد میں سلام کرنے آتے تھے، انہیں سلام کے جواب کی آواز سنائی دی، اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کی سچائی اپنے کانوں سے سنی، آنکھوں سے دیکھی۔ تو یہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی ہے۔ اس وقت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جس پریشانی میں ہے، جس کرب میں ہے، جس ابتلا میں ہے، خصوصاً فلسطین اور کشمیر، سید الشہداء کا کوئی غلام، کوئی خادم مجاہد میدان میں نکلے اور سید الشہداء کی طرح، جس طرح بدر اور احد میں آپ نے کفار کو نیست و نابود کیا، اسی طرح کفر کو لتاڑ دے، کفر کو رسوا کر دے، کفر کو ذلیل کر دے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کر دے۔ یہاں زائرین کا ہر وقت رش رہتا ہے، اور بہت سارے حضرات بدھ کو خاص کر کے جمعہ کو لنگر یہاں لا کے تقسیم کرتے ہیں فی سبیل اللہ۔ کوئی کھانا کھلا رہا ہے، کوئی کھجوریں بانٹ رہا ہے، کوئی چائے پیش کر رہا ہے۔ مدینہ منورہ کے اخلاق کریمانہ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں ملے تھے، مدینہ طیبہ میں تو نظر آتے ہی آتے ہیں روزانہ مسجد نبوی شریف میں، لیکن سبحان اللہ ان کی ایک جھلک یہاں احد شریف میں بھی نظر آتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مجاہد یہ جنت میں ہیں، اور ان کے مزارات جو ہیں وہ جنت کے باغات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قبر کی دو ہی صورتیں ہیں، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اور ان قبروں کے بارے میں، ان مزارات کے بارے میں کسی کو اگر شک بھی ہو کہ یہ جنت نہیں ہے، تو اس سے بڑا بد نصیب اور بدبخت اور بے ایمان کائنات میں کوئی نہیں ہوگا، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے، جن کے حضور نے خود آپ جنازے پڑھائے، مبارک ہاتھوں سے دفن فرمایا، دعائیں فرمائیں، اور حکم فرمایا کہ یہاں آیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری سال سلام کر کے، آخری کام، بہت سارے محدثین نے لکھا ہے کہ شہدائے احد کو حضور سلام فرما کے گئے۔ اللہ رب العالمین کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور جتنے افراد نے دعاؤں کی درخواست کی ہوئی ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، سب کے لیے ہم نے یہاں بھی دعا کی۔ اللہ پاک سب کی دعائیں قبول فرمائے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو بھی اللہ پاک اس پاک بارگاہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔